पंजाब हुकूमत का पीटीआई जलसे की इजाजत देने का फैसला। जलसे की जगह का तयन करने के लिए मुशावरत जारी। ज़राए का कहना है काहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत देने पर गौर। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान की दरखास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के जलसे की इजाजत की दरखास्त पर 5 बजे फैसले का हुक्म दिया था। मीनार पाकिस्तान पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई के 100 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई रहनुमा अली जफर कहते हैं बानी का वाज़ेह पैगाम है, एनओसी हो ना हो जलसा हर सूरत होगा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर भी मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। कहा फैसला हक में ना हुआ तो कल जलसा करने पर मजबूर होंगे। आज का दिन पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है। केपी काबीना की लाहौर जलसे की तैयारी। सूबाई वजीरों समेत अरकान असम्बली ने डंड लगाना शुरू कर दिए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में जमा पीटीआई अरकान ने लाइन बनाकर चुस्ती का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान ने कहा तमाम पाकिस्तानी दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करके जलसे को कामयाब कराने मीनार पाकिस्तान पहुंचे। कल लाहौर में खौफ के बुत तोड़ देंगे। इस हवाले से जो मुसवदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मुसवदे को वोट देने से माजूर हैं। जेयूआई हुकूमती मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं, हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी अदालत के कयाम से मुताल्लिक इत्तफाक़ राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक़ राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में तय हुआ कि वो अपना मुसव्वदा दें, हम अपना। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी और उनका इन्हिसार जेयूआई अरकान पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। मुलाकात में आईनी तरामीम समेत पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर कर सकेगा। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में केस मुकर्रर करने वाली कमेटी के तीसरे मेंबर की वक्त के साथ तब्दीली हो सकेगी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान झड़पों में 12 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पेंबाम में 7 दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 7 ख्वारिज को हलाक किया। बड़ी तादाद में हथियार, धमाकाखेज मवाद और गोलियां बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 5 ख्वारजी जवाबी कार्रवाई में हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत का फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहा मुल्क के लिए जानों का नजराना देने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फोर्सेस कार्रवाइयां जारी रखेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। 6 जवानों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। शहदा हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और सरों का ताज है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा शहीद जवानों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दों से सीना सफर सिक्योरिटी फोर्सेस की पुष्ट पर मुत्तहद खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली के आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन ने मुसालियत कराने की पेशकश। कहा हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी अमूर पर हिज़्ब इक़्तिदार
حزب اختلاف کو اکٹھا بٹھا سکتا ہوں۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو میں کہا، اراکین کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی رپورٹ تیار ہو چکی، جلد مکمل رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی اراکین کی گرفتاری کا واقعہ بدقسمتی پر مبنی ہے، پروڈکشن آرڈر کسی سے مشاورت کے بغیر خود جاری کیے، پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دیا، آئینی ترامیم کے مسودے سے اسپیکر قومی اسمبلی بھی لائن نکلے، بولے آئینی ترمیم کے مسودے کا عمومی علم تھا، صرف ابتدائی ڈرافٹ تھا۔ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر اسمبلی کے خط کے بعد نئے الیکشن ایکٹ کے تحت نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جس کے مطابق نون لیگ کی قومی اسمبلی میں 110، پیپلز پارٹی کی 69، سنی اتحاد کونسل کی 80، ایم کیو ایم کی 22، جے یو آئی کی 8، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی 8 ہے۔ اس سے پہلے 39 اراکین کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد سے 23 مخصوص نشستیں نون لیگ، پی پی، جے یو آئی کو ملیں گی۔ حکومت مخصوص نشستوں کی خیرات لینا چاہتی ہے تو پہلے ثابت کرے وہ اس کی حقدار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو شرم آنی چاہیے جو ایوان کا تقدس چھوڑ کر خیرات مانگنے نکل پڑے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کی بلاول بھٹو پر بھی تنقید، کہا وہ کلہاڑی لے کر اپنے ہی نانا کے آئین پر ضرب لگا رہے ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط، کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس آج بھی بے نتیجہ ختم۔ مخصوص نشستیں کس جماعت کو ملیں گی، اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے کمیشن کو لکھے گئے خطوط پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا آئینی ماہرین سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اور وکیل اسلامک یونیورسٹی میں تلخ کلامی۔ وکیل نے کہا آپ نے الزام لگایا تھا میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہے، ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں۔ چیف جسٹس نے کہا پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے۔ ایچ ای سی کہتا ہے سمینہ ملک کو جب بھی میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہیں، ہم خاموش ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ بدتمیزی کریں۔ پولیس کو وکیل کو روسٹم سے ہٹانے کی ہدایت کی۔ سمینہ ملک نے کہا میں دوائی کے اثر میں ہوں، کچھ وقت میں سوالات کے جواب دے دوں گی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں۔ 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے، گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، کیا ہم پھر توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 82,074 پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن انڈیکس میں 615 پوائنٹس اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بلومبرگ نیوز نے پاکستانی سٹاک ایکسچینج کو 2024 میں دنیا کی بہترین مارکیٹ قرار دے دیا۔ غیر ملکی فنڈز اس سال اب تک $87 ملین کے پاکستانی حصے خرید چکے ہیں۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح اکتوبر 2021 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے مہنگائی کی شرح 3 سال کی کم ترین سطح 12.7% رہ گئی۔ ملک میں گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 14.4% پر تھی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وفد نے کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی سے آئی سی سی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات، محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔
کہا اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد اعزاز ہے. تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن اور محفوظ ماحول میں کرکٹ انجوائے کریں گے. ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی معاشی اصلاحات میں اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر انفورسمنٹ نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ہدایت. ایف بی آر امور سے متعلق اجلاس میں کہا محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی. نجی شعبے کا فروغ حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعظم نے اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی. چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا. چین پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی روئی گروپ کے 9 رکنی وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا گروپ سی پیک کے تحت ساہیوال کول پاور پلانٹ کا اولین سرمایہ کار تھا. وزیر اعظم نے ٹیکسٹائل شعبے میں سرمایہ کاری پر روئی گروپ کی دلچسپی کو سراہا. چیئرمین گروپ نے کہا سرمایہ کار نہیں دوست کی حیثیت سے پاکستان آئے ہیں. گروپ پاکستان میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. ٹیکسٹائل پارک قائم کیا جائے گا. سرمایہ کاری سے 3 سے 5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. آئی پی پی سے منافع میں کمی پر بات ہوئی ہے. چند ہفتوں میں مثبت پیش رفت سامنے آئے گی. جلد خوشخبری دیں گے. وزیر توانائی اویس لغاری کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کو بریفنگ. کہا توانائی سیکٹر میں یکمشت کوئی بڑا ریلیف ممکن نہیں. کوشش ہے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہو. لیسکو میں اربوں روپے کی اوور بلنگ پر قابو پایا ہے. حیدرآباد سکھر موٹر وے سی پیک پروجیکٹ میں شامل کرانا چاہتے ہیں. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی چینی کونسل جنرل سے گفتگو. ملاقات میں سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال. ترجمان کے مطابق کے سی آر منصوبے کی بھی سی پیک پروجیکٹ میں منظوری کے لیے بات کی گئی. چینی کونسل جنرل نے کہا چائنیز اتھارٹی دونوں منصوبوں پر غور کر رہی ہے. گیس پریشر میں کمی کے خلاف کر کے نشپا بلاک کے مکینوں کا تیسرے روز بھی دھرنا. او جی ڈی سی ایل کے مرکزی دروازے کے سامنے احتجاج کے باعث لاجسٹک سپلائی بند. مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. غزہ کے مغربی کنارے میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا. فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں چھت سے پھینک دی. اسرائیلی فوج نے جنین شہر کے قریب آپریشن میں 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. صحافیوں پر بھی فائرنگ کی. گزشتہ 24 گھنٹے میں 28 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا. امریکی رکن کانگریس راشدہ تلاج نے کانگریس میں غزہ میں شہید ہونے والے 15,000 بچوں کے نام جمع کرا دیے. پیجرز اسرائیلی انٹیلیجنس نے ہی تیار کیے. امریکی اخبار کا دعویٰ. لکھا ہنگری کی کمپنی اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک کی فرنٹ کمپنی کا حصہ تھی اور رابطے کے لیے 2 مزید جعلی کمپنیز بنائی گئیں. بلغارین میڈیا کے مطابق بلغاریہ کی کمپنی نے حزب اللہ کو پیجر سپلائی کی. حزب اللہ نے پیجر ڈیوائسز کے دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا. امریکی صدر بائیڈن 21 ستمبر کو کواد سمٹ کی میزبانی کریں گے. بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی سینئر ڈائریکٹر میرا راک ہوپر سے سوال. کیا بائیڈن مودی ملاقات میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش پر بات ہوگی؟ میرا راک ہوپر نے کہا کواد لیڈر جب ملتے ہیں تو وسیع پیمانے پر اسٹریٹجک بات چیت ہوتی ہے. اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکوٹس اور لائنز مد مقابل. گزشتہ روز اسٹالیئنز نے ڈالفنز کو 174 رنز سے شکست دی. ایونٹ میں تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.